سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کا بول بالا ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج پھر سے وہ دن آ گیا کہ جو ساعتوں میں بہتر ہے، ایام میں بہتر ہے، جس کو سرداری حاصل ہے اور جس کا وقت لمحہ لمحہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ لمحے قیمتی ہوتے ہیں۔ وقت، احساس دونوں بڑی قیمتی اشیاء ہیں، اور قیمتی سے زیادہ اگر کوئی چیز آگے نکل جائے تو وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ مقدس وہ چیز ہوتی ہے کہ جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جو پاک و پاکیزہ ہوتی ہے اور پھر لوگوں کو فیض پہنچاتی ہے۔ یعنی میں اگر خود پاک ہوں تو میں پاک ہوں، مگر اگر میری پاکی سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور دوسروں کے نفوس پاک ہو جائیں، دوسروں کی افکار، ان کے خیالات پاک ہو جائیں، ان کی روزی میں برکت آ جائے، ان کے ایمان میں برکت آ جائے، تو پھر بات پاکیت سے نکل کر تقدس تک چلی جاتی ہے، یعنی آپ مقدس ہو جاتے ہیں۔ میں دنوں کو جب دیکھتا ہوں تو اللہ رب العزت کی برکتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دن اس نے منحوس بنایا، مگر ہاں ایک دن کو اس نے پاک بنایا، مقدس بنایا، بابرکت بنایا، ساعتوں کے ساتھ بنایا، مگر کوئی بھی لمحہ اس نے ایسا نہیں دیا کہ وہ کہے کہ اس دن اس وقت تو دعا قبول ہوتی ہی نہیں، بلکہ خصوصی بونس اور پیکیجز دیے ہیں کہ آج جمعہ ہے، نماز پڑھی ہے، سورہ جمعہ کی تلاوت کی ہے، کثرت سے درود شریف بھیجا ہے آپ نے حضور پر، حضور کی آل پر، تو پھر آج تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی دعا نہیں رہے گی، بلکہ دعا ہونے سے پہلے ہی قبول اور مقبول کی شرفیت کو حاصل کر لے گی۔ خواتین و حضرات، میں آج الف لام میم میں وظائف کے اس سیگمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کی پرزور فرمائش کے اوپر، آپ کی خواہش کے اوپر اور آپ کی بہت ساری درخواست کے اوپر براہ راست لائیو آپشن کھول رہا ہوں۔ آپ اب سے کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، ان کے وظائف لے سکتے ہیں، وہ وظائف جو قرآن اور میرے نزدیک اللہ رب العزت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کرتا ہے، یہ کم سے کم ان سے متصادم نہیں ہیں، آپ کو ان کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں سے میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں۔ بہت زیادہ میری خوشی ہے کہ آپ لوگوں کی کالز کو آنسر کریں گے میرے ساتھ، بہت زیادہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، احساس کے ساتھ، اور اپنا قیمتی وقت یہاں پہ دیتے ہیں علامہ سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، اور یہ سیاہ ماما آپ پہ بہت سوٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ سے، ہمیشہ کی طرح دعا کریں دل کی سیاہی دور ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ خطرے چل رہے ہیں آج کل واٹس ایپ کی اور یہ سب چیزیں، پرائیویسی بلاک ہو رہی ہے، یہ وہ، اس سے خطرہ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے ہمیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ مسائل کھڑے ہوں گے کیونکہ وہاں بھی کچھ اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض صرف اتنی ہے کہ ذرا سی ہماری پرائیویسی لیک ہونے کی بات آئی ہے تو ہم گھبرا گئے ہیں حاکم الحاکمین کے سامنے، جبکہ یہ دونوں ہمارے ریڈر رائٹر لکھ رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ میں تو کہتا ہوں بہت زبردست ہمیں ایک موقع ملا ہے فکر کرنے کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لائیو کالز کا آپشن کھلا ہوا ہے اور پھر آپ تو بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں، تو لیجئے جی، پہلی کال ہے، ان کو سلام کہتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ کیا سنانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید الف لام میم میں۔ کون صاحب، کہاں سے؟ محمد یاسین بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی یاسین برادر من، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ محمد یاسین بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کا تھوڑا مسئلہ تھا، 2 سال ہو گئے، میری بیوی ناراض ہو کے محکمے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کال اس نے کھلا لے لی ہے مجھ سے۔ اچھا، کوئی وجہ، کوئی بنیادی، کوئی ٹھوس ریزن ہے ان کے پاس؟ جی نہیں، بچے میرے پاس کے ہیں۔ بچے آپ کے پاس؟ شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ بچہ میرے پاس 4 بچے میرے پاس کے ہیں۔ 4 بچے ہیں، اور کتنا عرصہ ہوا شادی کو مکمل؟ شادی کو 24 سال ہو گئے، لیکن ان کے یہاں ماں کے بیٹھ گئی ہے، باہر آنے کو نہیں کر رہی۔ تو آپ نے منانے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے جو ان کے ریزنز ہیں، جو وجہ، کوشش کی، آج بھی کوشش کر رہا ہوں رات کو جاؤں۔ کیا کہتی ہیں بھابھی؟ وہ ملنے نہیں دیتے، نہ بچوں کو ملنے دیتے ہیں، نہ مجھ کو ملنے دیتے ہیں۔ سسرال والے انوالو ہیں اس میں، یعنی ان کی اپنی ذات سے زیادہ سسرال والے؟ ربانی صاحب ایسا نہ کہیں، ایسا میں ذرا ان صاحب سے پوچھوں۔ بھائی جان میری علامہ بات صاحب سنیے بات کریں گے۔ گا، میری بات سنیے گا جناب علی۔ بات یہ ہے کہ 24 سال کا ساتھ، پھر 2 سال ہو گئے ناراض،
آپ نے اپنے کارنامے تو سنائے نہیں حضرت کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کی بیگم آپ سے ناراض ہو کے چلی گئی. کچھ تو کیا ہوگا نا میرے بھائی. میرے ساتھ نہیں، میرے والد صاحب سے ان کا ہوا تھا، کھانے پہ وہ ماری ہوئی تھی. ان سے کوئی ورڈ ایسے نکل گئے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کے چلی گئی تھی. جب میں ان کو منانے گیا پھر ان کے بھائیوں نے میرے سے لڑائی کی. تو میرے بھائی تو آپ لوگوں نے بیٹھ کر کے ہر مسئلے کا کیا قرآن کا حکم کیا ہے کہ جب کوئی ازواج کے دونوں کے مابین کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کو پتہ کیا کرنا چاہیے؟ ماں بینہ حکما، جو آپ کے بڑے ہیں خاندانوں کے، آپ ان کو لے کر آئیں یا ان لوگوں کو لائیں جن کی بات مانی جاتی ہے، جو صاحب عزت ہیں، صاحب حکم ہیں، جن کی بات کو سنا جاتا ہے. ان کو لا کر کے بٹھا کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں. 24 سال کا ساتھ ہے. میں اگر میری بہن، یہ آپ کی وائف اگر سن رہی ہوں تو برائے مہربانی آپ یہاں سے ہمارے کنٹرول روم سے میرا نمبر لے کر کے وہاں پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ مجھ سے بات کریں. انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. آپ پریشان نہ ہوں، لیکن توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں. انشاءاللہ العزیز مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. کوئی خاص وظیفہ علامہ صاحب ان کے لیے سورہ یعنی کہف کی آیت نمبر 10 جو ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ ہر جائز کام جو رکا ہوا ہو، اب دیکھیں نا ان کی دوستی رکی ہوئی ہے، ان کا پیچ اپ رکا ہوا ہے، آپ 133 بار روزانہ پڑھیں اور خصوصاً وقت نکال کر فجر کے بعد یا عصر کے بعد. یہ تبدیلی فرشتگان کا وقت ہوتا ہے. یہ آپ کا انشاءاللہ جب عرض جائے گی نا اللہ کی بارگاہ میں، ضرور انشاءاللہ اس کا سولوشن نکال آئے گا انشاءاللہ. اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی کریں، عاجزی اور انکساری بھی رہے. مگر میرے بھائی پہ مجھے بڑا پیار آ رہا ہے کہ خود سے منا رہے ہیں، لیکن مرد کے پاس تو اختیار ہے، بولے ٹھیک ہے آپ چلی گئی دوسری کر لیتے ہیں. مگر یہاں پہ کیوں ہے اختیار؟ آپشنز تو اویلیبل ہے نا؟ نہیں ہے آپشن اویلیبل، یہی مس انٹرپریٹیشن ہے. میری بات سنیے، ہمارے ہاں تربیت کیا کی جاتی ہے؟ لڑکا دیر سے آئے، کوئی نہیں لڑکا ہے، لڑکی رات کو دیر سے آئے تو نہیں، یہ دوسری شادی نہیں کر سکتے. اسلام منع کرتا ہے. میری بات سنیں، کیوں کریں یہ دوسری شادی؟ حق دے رہا ہے اسلام. کیا اسلام نے حق دی؟ یہی تو غلط ہے. آپ کو سنا ہی نہیں ہے، آپ نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے. آپ چاہو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن ان کے حقوق پورے کرو. بھائی یہ حقوق پورے نہیں کر رہے نا. گمانی رکھیں. میں کہہ رہا ہوں جس دن یہ بیٹھ گئے نا، لگ پتہ چل جانا سب کے کس نے حقوق پورے کیے نہیں کیے. یہ ہماری گمان ہو سکتا ہے. نہیں، ہم بدگمانی نہیں کر رہے ہیں. اور پھر آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لیکن تمہارے حق میں بہتر یہی ہے ایک ہی پہ ٹھہرے رہو. تو وہ یہی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ منا رہا ہے اپنی بیگم کو. میرے بھائی یہ اگر اپنی بیگم کو منا رہا ہے تو بیگم نہیں منا رہی. ان کے گھر بھائی وہ کہہ رہے ہیں میرے والد نے میری بیگم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اس کے والد کو فرسٹ آف آل ان کے والد صاحب کو اختیار کس نے دیا کہ آپ کسی کی؟ میری بات سنیں، ان کی بیوی ان کے والدین کی ملازمہ نہیں ہے. آئی ایم ریئلی ٹیلنگ یو کیٹیگوریکلی ویری کلیئر. سب لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ کسی کی بھی بیوی جو ہے نا وہ اس کے گھر والوں کی ملازمہ نہیں ہوتی. یہ قطعاً نہیں سمجھیں آپ لوگ جی میرے باپ نے جو اس کے ساتھ بات کر لی تو اس کے باپ کی طرح. نیور ایور. وہ اس کے باپ کی طرح ضرور ہوگا لیکن اس کا باپ نہیں ہے. صحیح ہے، ہمیں خیال کرنا ہے ان چیزوں کا. اس بیچارے یاسین کی کیا غلطی؟ تو منا رہا ہے، وہ نہیں منا رہا ہے. تو یاسین نے، میں اس کو کہتا ہوں قسم کھا کے الفیہ بیان دے، اس نے کچھ نہیں کہا ہوگا اپنی بیوی کو. گالی نہیں دی ہوگی اس نے کہا نہیں ہوگا کہ میں نے تمہیں 3 جملے بول کے فارغ کر دوں گا. یار یہ انسانوں کی مردانگی نہیں ہوتی. اب جی میں تمہیں 3 جملے بول کے فارغ کر دوں گا. Who are you to say that؟ آپ کا اختیار نہیں، اس کے پاس اختیار ہے. اگر آپ بدتمیزی کریں گے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کھلا لے. صحیح ہے، انڈرسٹینڈ؟ اختیار ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے ہماری تربیت کا کیا معیار ہے؟ لڑکا جی وہ گڑیاں نہ لگا ہوا ہے، کوئی نہیں منڈا ہے، شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا. لڑکی کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور جی ٹھیک ہے اس نے غلطی ہو گئی ہے، شادی کے بعد صحیح ہو جائے گی. میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ میرے اوپر فتویٰ لگاؤ گے کہ یار یہ مولانا کیسی بات کر رہے ہو، آپ شیئر کر رہے ہو بچوں کو. مفتی ہوئی نہیں آپ بھائی میرے. ہمارے ہاں یہ معاملات ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے معاشرے کو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی بنا دیا ہے. بیچارہ یاسین کی کیا غلطی ہے؟ آپ یاسین کو کیوں بار بار لا رہے ہیں؟ میں کور جو ہمارا پرابلم ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. ہمارا کور پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو وہ جو سہولت ہے، جو فیسیلیٹیشن ہے، جو ان کی آزادی ہے، اس کو ہم نے سلب کیا ہے. مجھے آج کوئی ایک فیمیل رائٹر دکھائیں جس نے کتاب لکھی اور ہم نے اس کو وہ کی ہے. کیا کیا؟ کوئی جی ہاں جی اپریشیٹ کیا جی اس نے بہت اچھی شریعت کے اوپر کتاب لکھی ہے. مجھے فیمیل رائٹر پاکستان کی کوئی بتائیں جس نے شریعت کے اوپر کتاب لکھی. ہماری ہاشمی صاحبہ ہیں اسلام آباد کی، ان کے تو لیکچر سنے جاتے ہیں، بڑی تعریف کی جاتی ہے. یار آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ بہت اچھی طرح نیچے جا کر کے کمنٹس پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا معاملات ہیں. میری بات کو آپ میں سمجھ رہا ہوں، میں تو ایک کریٹ کر رہا ہوں ہیلدی موبائل. ہمارے ہاں بچی کوئی غلطی کرے، طلاق دے دے بندہ اس کو، تو کیا بد چلن ہے. صحیح فرما رہے ہیں. لڑکا ناراض ہو کے چلے جائے
واپس آ جائے کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ جائے واپس آ جائے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, لڑکی بھاگ جائے کسی کے ساتھ واپس آئے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ توبہ اس کا حق نہیں ہے؟ مگر یہاں لڑکا بھاگا ہی نہیں یاسین بھائی. میں آپ کو معاشرے کو جھنجھوڑ رہا ہوں سر, میں معاشرے کو ایک بتا اور رہا لائیو کالر ہوں. ہمارے پاس ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں. اگر وہ بھی میرے یاسین بھائی کی طرح مظلوم ہے تو اپنا واقعہ قصہ بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ کون صاحبہ کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں آصفہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی آصفہ بہن, کیا پوچھنا چاہیں گی, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر میں نے یہ پوچھنا تھا, میری بیٹی ہے ایک, ماہین نام ہے اس کا. اچھا. ان کا نا رشتہ نہیں ہو رہا کہیں پر. اچھا رشتہ, کیا عمر کیا ہے ان کی؟ ان کی عمر 30 سال ہے. شوہر میرے وفات پا چکے ہیں, 2 سال ہو گئے ان کو بھی. تو گھر میں بڑے کرائسس ہیں. میں آپ کو وظیفہ علامہ صاحب سے پوچھ کے بتا رہا ہوں, آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, امید باندھے رکھنی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ. میری بہن بالکل گھبرانا نہیں ہے, یہ میں عمران خان والا گھبرانا نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات سنا رہا ہوں کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ اس کے رسول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اللہ عز و جل سے لو لگانی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے, اور اپنے بچوں کو بھی خالی عربی میں تلاوت نہیں کرنی, ترجمے کے ساتھ بھی سمجھ کے پڑھنا ہے. اب رہی بات رشتہ نہیں ہوتا, آپ ایک سمپل کام کریں, کچھ نہ کچھ صدقہ, ضروری نہیں صدقہ مال کا دیا جائے, مسکراہٹ بھی صدقہ ہے, کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ صدقہ خیرات کر دیا کریں, چونٹیوں کو کچھ ڈال دیا کریں, پرندوں کو ایک مٹھی آپ نے دانہ ڈال دیا, یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ دیتی رہیں, استغفار کی کثرت کریں, استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھتی رہا کریں, پلس عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کی بچی کے لیے بہت اچھا رشتہ آئے گا, اور میرے رب نے چاہ دو انشاءاللہ قبول, شادی بھی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور لائیو کالر ساتھ میں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم, آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام سر, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ کی آواز اب الحمدللہ آ رہی ہے. کون صاحب کہاں سے؟ سر مجیب الرحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجیب میرے بھائی, کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم میں آپ؟ بھائی سوال ربانی صاحب یہ کرنا تھا کہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, معلوم یہ کرنا تھا کہ وظائف بتا دیں کوئی. میری ایک جگہ پر بات ہوئی تھی رشتے کی, لیکن 2 سال ہو گئے ہیں, وہ بات بن کر نہیں جی رہی ہے. صحیح ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں آپ کے ذہن میں؟ جی آپ کو وجوہات, خدشات کیا نظر آ رہے ہیں, کیوں نہیں بن رہی ہے بات؟ خدشات یہ نظر آ رہے ہیں, کچھ میری غلطی تھی, ہم نے شک و شبہات کیا اور اس کے بعد وہ تعلقات ٹوٹ گئے ہیں, لیکن چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے, وہ محبت مل جائے. اب جو کیس ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا, اوور ٹو علامہ صاحب. شک و شبہات کیے اس لیے معاملہ تھوڑے کس نے شک کیے؟ دونوں طرف سے شک و شبہات پیدا ہوں. جہاں شک ہو جائے نا, اللہ کے حبیب نے فرمایا چھوڑ دو اس چیز کو. یہ نہیں چھوڑ رہے نا؟ نہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ رشتہ ہوا ہے نا, خالی نکاح تو نہیں ہوا نا. تو نہیں تو اور صحیح, آگے بڑھیں, اللہ کا نام لیں انشاءاللہ العزیز. جہاں شک, دیکھو اب یہ شادی کر بھی لے گا نا, ساری زندگی ان کی ہر وقت یہ شک کرتا رہے گا, اس طرف سے بھی وہ بھی ہر وقت شک کرتی رہے گی. اچھا خواتین زیادہ شک کرتی ہیں مرد حضرات؟ مرد بھی کرتے ہیں, خواتین بھی کرتے ہیں, اس میں تخصیص نہیں ہے. زیادہ کوئی نہیں کرتا, کوئی, دونوں ہی کرتے ہیں اس معاملے میں. جب خناس سما جائے نا شیطان دماغ میں, اس کا کام کیا ہے, وہ تو خوشی اسی میں ہوتا ہے. اب پتہ ہے کیا ہے, اب اس کو شیطان پنچ کر رہا ہے, وہ یہیں شادی کرنی ہے, یہیں شادی کرنی, کیونکہ اس کو پتہ ہے شادی کے بعد ان کی زندگی برباد کر دوں گا میں, اور یہ آسانی سے میرا شکار بن جائیں گے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو جادو سیکھتے ہیں اس لیے تو سیکھتے ہیں کہ لوگوں کے زوجین کے مابین لڑائیاں کریں. تو برائے مہربانی شادی کیا ہے یار, سوشل کانٹریکٹ ہے, محبت اور اعتماد کا سودا ہے, نہیں ہے تو پھر فٹے منہ ہیں. اور غیبتیں عورتیں زیادہ کرتی ہیں, مرد حضرات زیادہ کرتے ہیں؟ دونوں ہی زیادہ کرتے ہیں. اور باتیں مردوں, استغفر اللہ, عورتیں تو بدنام ہیں جی. ایسے ایسے مرد ماشاءاللہ آپ کم ہیں. نہیں, باتیں بنانے میں تو سارے ہی ماشاءاللہ. اچھا میں آج دیکھ رہا ہوں مولانا صاحب جو ہیں وہ خواتین کا, ہماری بہنوں کا بہت ذرا سائیڈ لے رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ بیلنس ہو رہی ہے سائیڈ. میں سائیڈ نہیں لے رہا, بہت خوشی میں حق بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں حق بات نہیں کی جاتی. عورت کیا ہے, عورت کیا ہے, لیسن, اس کو چھپا کے رکھ دو, کونے میں بٹھا دو, اس کا بال بھی نہ نظر آئے, اس کا ہاتھ بھی نہ نظر آئے, اور یہ برقعے میں جب جا رہی ہوتی یہی مرد, وہ دعا کر رہا ہوتا ہے مریا تیز ہوا چلے, اس کے جسم سے یہ چپکے تو مجھے پتا چلے لڑکی ہے کہ عورت ہے. تو ایسے نہیں ہوتا نا, اکثریت کی بات ہو رہی ہے نا. آپ یہ حدیث کیوں پوری نہیں سناتے ہیں
کہ جی اور حضور نے شب معراج میں دیکھا جی عورتیں یہ کنٹینیو کرتے ہیں مختصر وقفہ لوٹ کر آتے ہیں اور الف لام میم میں یہ ایک دلچسپ گفتگو ہے. آپ کی کالز کا بھی ہم خیر مقدم کریں گے, آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اپنی رائے شامل کریں گے. دونوں طبقات کے حوالے سے ہمارا موضوع بھی یہ چل رہا ہے, زیادہ بیلنس کہاں ہے اور امبیلنس کہاں پر ہے, ذمہ داری کس کی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید, خاص طور سے خوش آمدید ان لوگوں کو جن کی توجہ کا مرکز الف لام میم اور اس کی خوبصورت گفتگو ہے. موضوع سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, اب وہ اس کی موافقت میں ہیں یا پھر اس کی مخالفت میں ہیں, دونوں میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. مرد طبقہ بڑا مظلوم طبقہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں زیادتی بھی ہو رہی ہے مرد حضرات کے ساتھ, مگر وہ مرد زیادہ اچھے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, بیویوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, گھر تک جاتے ہیں. کتنے کوشش کرتے ہیں, کتنے گنتیوں پر. گنتی پہ آپ کیوں لیتے ہیں ان کو؟ اچھی مثال بنا, اچھی مثال کو آپ اپریشیٹ کریں. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا مرد مظلوم ہے؟ تھوڑا سا طبقہ مرد ظالم ہے ہمارے معاشرے میں, کلی طور سے, کلی طور پر, اجتماعی طور پر میجورٹی ہماری مردوں کی ظالم ہے. اچھا, اس لیے کہ وہ حقوق نہیں دیتی. آپ دیکھیں ماں باپ مر جائے, بھائی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے, اور جی ہم نے اس کی شادی کرا دی. تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ جب قرآن اور اس کے اللہ اس کے رسول نے ان کا حصہ رکھا تو who are you to discriminate them. ٹھیک. نمبر 2, آپ کہتے ہو جی عورت باہر نہ نکلے. بالکل ٹھیک ہے, ان کو باہر نکلنے کی اجازت دی ہے. آپ صحیح پڑھیں تو صحیح قرآن یار. جس آیت میں فرمایا کہ تم اپنی چادریں ڈھلکا کے رکھو, اگلا جملہ کیوں نہیں پڑھتے, آیت کا اگلا حصہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نظر مردوں یا رسول اللہ, اے میرے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو مردوں سے کہ اپنی نگاہ چکا کے رکھیں. کیوں نہیں رکھتا مرد چکا کے رکھتا؟ اچھا, آپ کی اس بات کی حمایت میں ہے کہ خواتین جس لباس میں چاہیں باہر نکلے یا کوئی خاص؟ بالکل نہیں, میں اس حمایت میں نہیں ہوں. جو شریعت نے دیے ہیں نا پردہ کریں, پردے کے ساتھ اپنے جسم کو مکمل چھپائے, چاہے وہ چادر سے چھپائے, ابائے سے چھپائے. اب یہاں وہ عورتیں قابل مذمت ہیں جو بہت فٹنگ والے ابائے پہن کر جاتی ہیں, جو اپنے جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتی ہیں, لیکن اکثریت ایسوں کی نہیں ہے. بڑی بیلنس گفتگو ٹھیک ہے نا, میں اس کی بالکل اکثریت ایسی لڑکیوں کی, خواتین کی نہیں ہے. جو خواتین کھلا بایا پہن کر بھی جا رہی ہوتی ہیں, مرد دیکھیں آپ مارکیٹ میں, میں تو روز دیکھتا ہوں یہ سین, مرد دیکھے رہے ہیں, وہ اس لالچ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ہوا چلے اور اس کا جسم سے ٹکرائے. اچھا, آپ خواتین کو نہیں دیکھ رہا, آپ اس سین کو دیکھ رہے ہیں؟ میں اس سین کو دیکھ رہا ہوں, مردوں کو دیکھ رہا ہوں. مجھے اس وقت بہت حیرت اور غصہ آتا ہے, دل کرتا ہے میرے ہاتھ میں کوڑا ہو, عمر فاروقی کا زمانہ ہو, اور جو مرد اس طرح کی حرکت کر رہے ہو نا اس کو کھڑا کر کے اسے 80 درے لگائے. الحفیظ علمان, ایک لائیو کالر بھی ساتھ میں, دیکھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. خوش آمدید الف لام میم میں. کون سا آپ کہاں سے؟ سر میں آپ سے بات کر رہا ہوں پنڈی سے. جی پنڈی سے میرے برادر من, کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم میں؟ سر اصل میں شادی کو 10 سال ہو گئے, میرے گھر اولاد نہیں ہے. اچھا, تو یہ 10 سال کا یہ جو پسند کی شادی تھی ویسے آپ کی؟ نہیں سر, میری شادی یہ شادی میری آؤٹ کام شادی میری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اوور ٹو علامہ صاحب, یہ 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو, اولاد ہوا؟ اولاد نہیں, 10 سال ہو گئے. ایک تو یہ باقاعدہ کوئی انہوں نے, آپ نے میڈیکل چیک اپ وغیرہ کروایا بیٹا؟ میں نے بالکل سب کچھ ہمارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں, ہم دونوں میری بالکل کلیئر ہے ہر طرح سے. سب کلیئر ہے, ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں. کنسیو کیا کبھی آپ کی وائف نے کبھی؟ جی سر آپ کی بات نہیں ہے. کبھی حمل ٹھہرا کبھی؟ جی سر ذرا آپ دوبارہ بولیے گا. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں بھابھی کا کبھی حمل ٹھہرا, کبھی کنسیو کیا انہوں نے, یا سرے سے کوئی اس کے آثار نہیں نظر آئے؟ جی سر میں نے کنسیو کیا تھا, شادی کے مطلب پہلے سال کر دیا تھا, اور اس کے علاوہ ہمارے 2 مسکیج ہو چکے ہیں. ہاں, اٹ مینس کہ آپ دونوں فٹ ہو, میڈیکلی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دونوں میں موجود ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں, اللہ عز و جل پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ, اور ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ دعا اپنی وائف کو کہیں, وہ پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز صاحب اولاد ضرور ہوں گے آپ, اور اللہ عز و جل سے کبھی مایوس نہ ہونا. میرے ایک دوست کو 22 سال بعد ہوئی تھی اولاد اپنی, انہوں نے 10 سال بعد ایڈاپٹ بھی کیا تھا بچہ, لیکن اس کے کہتے ہیں ایڈاپٹ کرو تو اولاد ہو جاتی ہے, اس کے بھی 13 سال بعد ہوئی.
تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. مایوس نہیں ہونا آپ نے, اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے کلام کو پکڑیں اور پابندی کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں, انشاءاللہ ضرور صاحب اولاد ہو جائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی, میرا نام مریم ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کیا پوچھیں گی بہن؟ الف لام میم میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. جی بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم مالی اعتبار سے بہت مطلب غریب ہیں, اور میں خود بھی کام کرتی ہوں, اور میرے ہسبینڈ اکثر بیمار رہتے ہیں, میرے 3 بچے ہیں. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا میں صدقہ وغیرہ لے سکتی ہوں؟ جیسے میرا دل نہیں مانتا اس لیے میں منع کر دیتی ہوں, تو اس کیا مجھے بتا دیجیے. میں سمجھ رہا ہوں. پہلے تو خوشخبری ہو کہ آپ غریب ہیں. آپ بولیں گے یار یہ کیسا آدمی ہے. میرے نبی نے فرمایا مجھے پسند ہے, میں غربت پسند کرتا ہوں, اور کل میں غریبوں میں اٹھایا جاؤں. یہ حضور نے فرمایا. مجھے فقر پسند ہے, لیکن ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرمایا فقر جو ہے کفر تک لے جاتا ہے, کفر تک بھی لے جاتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں, اللہ دے گا. نمبر 2, اگر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ پر صدقہ لگتا ہے تو آپ صدقہ لینے میں کسی قسم کا کراہت کا مظاہرہ نہ کریں. بادل نہ خواستہ لے لیں قہرن جبرن, لیکن کوشش کریں جتنا شکر ادا کریں گے اللہ مزید عطا فرمائے گا. اور انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, میرا نہیں, اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے, لئن شکرتم فلازیدنکم, کہ میں تمہیں ضرور دوں گا, تم میرا شکر ادا کرو میں زیادہ دوں گا. تو بس آپ انشاءاللہ شکر ادا کرتی رہیں, استغفر اللہ کی کثرت کریں. فجر کی نماز کے بعد وہ جو ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 19, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, 101 بار فجر کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہ کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات. علامہ صاحب مجھے ان کی بات میں ایک بات تو بہت پیاری لگی, انہوں نے کہا میں مالی اعتبار سے غریب ہوں. یعنی ان کو اس بات کا تو اندازہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ پیمانے ہیں. ایمانی حساب سے آپ امیر ہو سکتے ہیں, اخلاقی حساب سے آپ امیر ہو سکتے ہیں, اور حقوق کے اعتبار سے بھی آپ امیر ہو سکتے ہیں. یعنی وہ خواتین, وہ بیویاں جو ان مشکل حالات میں اپنے شوہروں کو تانا نہیں دیتی, ساتھ دیتی ہیں, دعا دیتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, وہ راجہ بنا کے رکھتی ہیں, یقینی طور سے وہ خود بھی رانیوں سے کم نہیں ہوتی ہیں. مجھے بہت اچھی لگی یہ بات آپ کی بہن. میں خصوصی طور سے دعا کروں گا, علامہ صاحب سے بھی کہوں گا آج پروگرام کے بعد بھی آپ کے لیے دعا ہو. انشاءاللہ یہ دن گزر جائیں گے, اور بہت جو مالی طور سے غربت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور بہت کچھ ہوگا آپ کے پاس. میں وسیلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس دعا کے ساتھ ساتھ جوڑ رہا ہوں. سید ریحان ہمارے درمیان موجود ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پیاری آواز میں ہمارا یہ مدعا سوئے توبہ پہنچا دیں, ہماری توبہ بھی پہنچا دیں, اور یہ گزارش بھی پہنچا دیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مشکل سے گزرنا ہے مگر یقین کی منزل تک پہنچنا ہے, ان کو کیا پیغام ملنا چاہیے مدینے کی گلیوں سے. سید ریحان. ان کا منگتا ہوں, ان کا منگتا ہوں, جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں, جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں, جو منگتا نہیں ہونے دیتے.
منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے